اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 191 سے لے کے آیت نمبر 200 تک، اور اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس خالق کا مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو رسوا کر دیا تو نے اسے، تو کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا تو نے اسے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف اور کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے مالک پس بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ موت دے؟ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ جب غور و فکر اور پہم عبادت و ذکر سے ان کا آئینہ دل جگمگانے لگتا ہے تو وہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں دامن پھیلا کر یوں گزارش کرتے ہیں، دعا کے یہ جملے اپنے اندر جو مٹھاس اور تاثیر رکھتے ہیں وہ محتاج بیاں نہیں ہیں۔ پھر سن لیجئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، مانگ رہے ہیں اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی بخشش، مانگ رہے ہیں اپنے مالک سے کہ وہ ہماری برائیوں کو مٹا دے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اپنے کرم سے موت دے ہمیں، موت نیک لوگوں کے ساتھ دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں گزارش پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب جس چیز کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں وہ عطا فرما دے جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے تیرا وعدہ تھا، اور تو ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن۔ اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی،
تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے، اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم سے، خواہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، بعض تمہارا جز ہے بعض کی، فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے وطن سے، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا وقتلوا، اور دین کے لیے لڑے اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو ضرور میں مٹا دوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ انعامات خداوندی کے وہ طلبگار جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کر دیا ہے، جب وہ ادب و نیاز سے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اب ان پاک بازوں کا ذکر ہو رہا ہے، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ اب ان پاک بازوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے۔ بھئی وہ بھی تو کچھ خوش نصیب ہیں نا جن کے اعمال اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ اگر ان سے بتقاضۂ بشریت کو غلطی سرزد ہو بھی جائے، ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے بشر ہونے کی وجہ سے، تو ان کی خوبیوں اور نیکیوں کے باعث معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو وہ گناہ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ کا معنی علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ مٹا دوں گا، محو کر دوں گا میں ان کے گناہ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور مٹا دوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہ بندہ کر لے اور گناہ کے بعد ہو جائے، معذرت کرنے کی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا بھی سکتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے اس کو مٹانے کی، اور وہ مٹا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے انسان بن جائے، شرط یہ ہے انسان اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائے اور استقامت اختیار کر لے۔ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور اللہ غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے نہ دھوکہ میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔ کفار کے ظاہری آن بان دیکھ کر، توجہ فرمائیے گا، کفار کی ظاہری آن بان دیکھ کر بعض کمزور دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے تو کیا وہ یوں شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کافر ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ کفار کی ظاہری آن بان دیکھ کر بعض کمزور دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے تو کیا وہ یوں شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے۔ اس خیال کا بھی ازالہ کر دیا کہ یہ ساری دھوم دھام عارضی ہے، یہ ساری دھوم دھام کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے تم ان کی اس چند روزہ کر و فر کو ان کے حق پر ہونے کی دلیل مت سمجھو کہ یہ جو ان کی ٹھاٹ باٹ ہے یہ ان کے کوئی حق ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، ان کے انجام پر غور کرو کہ یہ کتنا ہولناک ہے۔ متاع قلیل، یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ جو ڈرتے رہے، ان کے برعکس وہ لوگ، یہ تو پہلے کافروں کا، اب ان کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس عیش و عشرت کا سامان نہیں، لیکن ان کا دل تقوی کے نور سے منور ہے۔ ان کا دل تقوی کے نور سے کیا ہے؟ منور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا بڑا بلند مقام ہے، جنت الفردوس میں یہ مہمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرو، ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت صورت کی آخری آیت ہے، اور اس میں نہایت مختصر اور بہت ہی جامع الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان چار باتوں میں دنیاوی اور اخروی فلاح و کامیابی کا راز پوشیدہ ہے: صبر، مثابرہ، رباط اور تقوی۔ کتنی باتیں؟ چار باتیں، صبر، مثابرہ، یہ ہے نا، اصبروا وصابروا ورابطوا، سبحان اللہ، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، صبر، مثابرہ، تقوی، اور کیا تیسری چوتھی چیز؟ رباط۔ اب سن لیجئے، صبر کا معنی ہے نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے پر نفس کو پابند رکھنا۔ ایک تو صبر یہ ہے نا کہ کچھ نہ ملے تو بندہ صبر کرے۔ اس جگہ پہ جو حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا وہ یہ ہے، فرمایا صبر کا معنی ہے نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا اور برے اعمال سے بعض کو، نفس کو روکنا صبر کہلاتا ہے۔ مثابرہ کا معنی ہے مثابرۃ الاعداء، یعنی دشمن کے پے در پے حملوں کے سامنے فولاد بن کر کھڑے رہنا۔ دشمن کے جتنے حملے ہوں ان پہ، ان کے سامنے جتنے پے در پے حملے ہوں ان کے سامنے فولاد بن کے کھڑے رہنا مثابرہ کہلاتا ہے۔ اور رباط کا معنی ہے نفس کو نیت حسنہ پر آمادہ رکھنا۔ رباط کا کیا معنی ہے؟ نفس کو نیت حسنہ پر آمادہ رکھنا اور جسم کو عبادت پر کاربند رکھنا۔ اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ رہے اور گھوڑا تیار رکھے اور نفس کو نماز کا خوگر بنائے، تو بس وہ رباط ہو گیا۔ اور تقوی کی تفسیر جا بجا گزر چکی ہے۔ جب کسی فرد یا قوم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو رحمت الہی اور نصرت خداوندی اس کی پاسباں ہوتی ہے، مشکلات کے پہاڑ از خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ میرا مالک ہمیں قرآن سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔